السلام علیکم پیارے دوستو، سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قصہ حابیل اور قابیل کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ پارٹ آج کرتے ہیں، کچھ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، آپ اہل کتاب اور پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے۔ یہ ارشاد اس حکمت کے تحت ہوا کہ واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے۔ وہی تاریخ کی اثر روح ہے اور ان میں بہت احوال و واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ موقع بہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور جس پہلو سے عبرت یا نصیحت کو نمایاں کرنا مطلوب ہوتا ہے، اسی مناسبت سے واقعے کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ قصہ اسی اسلوب حکمت پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں۔ تو اس قصے میں قتل، ناحق کی برائی اور اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے کہ جس طرح حق کی حمایت میں اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے جی چرانا غلطی ہے، اسی طرح ناحق قتل و قتال پر اقدام دین و دنیا کی تباہی ہے۔ اس تمہید کے بعد ان دونوں بیٹوں کا واقعہ جو صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے وہی نقل کیا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پایا جائے گا۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی اور ان کے درمیان رشتہ ازدواج جو منعقد جائز ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی زیادہ کوئی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی طے پائی۔ تو اس پر قابیل ناراض ہو گیا اور وہ ناراض ہو کر حابیل کا دشمن بن گیا۔ اسے یہ بات انتہائی ناگوار تھی اور وہ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دے دی جائے۔ یہاں سے پھر حسن پرستی کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جب شہوت اور حسن پرستی عقل پر غالب آتی ہے تو احکام الہی کو
پس پش ڈال دیتی ہے، یعنی کہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو خسارے اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق قابیل کی بات کو قبول نہ فرمایا اور حابیل و قابیل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ صادر فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا، یعنی جس کا حق ہوگا، یعنی حابیل کا حق تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جو ہے اگلے ہفتے کو اپلوڈ کریں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔